بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 ستمبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے شہباز گل مقدمہ کیس میں جو ضمانت ہے شہباز گل کی وہ منظور ہو گئی ہے۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ ایک ظلم ہو رہا تھا، تشدد کیا جا رہا تھا، اور بالآخر آج اس ظلم کی رات ختم ہوئی ہے اور ان کو آزادی ملی ہے۔ اس کیس میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، اور جس میں جو حکومت کی بدنیتی ہے وہ ثابت ہوئی ہے، اور حکومت کی بدنیتی کو عدالت نے بھی اس کے اوپر ریمارکس دیے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلمان صفدر صاحب وکیل ہیں شہباز گل کے، اس کے علاوہ برہان معظم صاحب لاہور سے وہ تشریف لے کے گئے۔ سلمان صفدر صاحب بھی لاہور سے ہی ہیں، جو کرمنل لاء کے ایکسپرٹ ہیں، تو وہ بھی آرگو سلمان صفدر صاحب نے کیا، برہان معظم صاحب بھی ساتھ تھے، چونکہ برہان معظم کے لیے کھڑا ہونا وہ ان کی صحت کا ایک ایشو ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر کھڑے ہو کے گفتگو نہیں کر سکتے یا عدالت میں آرگو نہیں کر سکتے۔ تو ہائی کورٹس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ کوئی بیٹھ کے بات کر رہا ہو۔ چھوٹی عدالتوں میں پرمیشن مل جاتی ہے، بڑی عدالتوں میں بھی ان کو مل جاتی ہے، لیکن انہوں نے سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ وہ آرگو کریں۔ انہوں نے آرگو کیا بڑا خوبصورت، اور پھر جو رضوان عباسی نے جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی عدالت میں پوری کوشش کی کہ شہباز گل کی ضمانت خارج، جو امپورٹڈ حکومت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے پورا زور لگایا کہ شہباز گل رہا نہ ہو۔ شہباز گل رہا ہو گیا ہے۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو جو سلمان صفدر ہیں انہوں نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ شہباز گل کی درخواست ضمانت ایڈیشنل سیشن جج نے مسترد کی تھی، مقدمہ میں 14 دفعات لگائی گئی تھیں، تفتیش مکمل ہو چکی ہے، مزید کوئی برآمدگی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تقریر پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، شہباز گل کیس خارج کرنے کی درخواست بھی زیر التوا ہے، بدنیتی کی بنیاد پر، سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا، پورا کیس ایک تقریر کے ارد گرد گھومتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف حکومت میں معاون خصوصی تھے۔ شہباز گل کو حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان کا چیف آف سٹاف بنایا گیا۔ شہباز گل موجودہ امپورٹڈ حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہباز گل کے وکیل کو کہا کہ سیاسی گفتگو نہ کریں، آپ قانونی نکات پر دلائل دیں۔ سلمان صفدر صاحب نے ایف آئی آر کا متن پڑھ کے سنایا۔ اس موقع پر شہباز گل کے خلاف مقدمہ کے مدعی سٹی مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ چانڈیو بھی کمرہ عدالت میں خود موجود تھے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ اس پورے کیس میں جو کارروائی پولیس ہے وہ بہت اہم ہے۔ چیف جسٹس نے ملزم کے وکیل سے استفسار کیا کہ شہباز گل نے یہ ساری باتیں کی تھیں، ایک پارٹی ترجمان کے اس بیان کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ سیاسی جماعتیں کیوں فورسز کو سیاست میں لاتے ہیں؟ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ مدعی کے اپنے جملوں سے زیادہ انتشار پھیلا ہے، تقریر میں اتنا انتشار نہیں تھا جتنا مدعی نے خود بنایا اپنی درخواست میں، جو اس نے اس درخواست کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اس میں وہ انتشار زیادہ انہوں نے بنایا۔ تقریر کے کچھ حصوں کو نکالا گیا اور کچھ حصوں کو جوڑ کر مقدمہ بنایا گیا۔ شہباز گل کے وکیل نے تقریر کا متن پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے اپنی گفتگو میں مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے نام لیے، مقدمہ میں بدنیتی سے اور منصوبے کے تحت یہ تمام باتیں نکال دی گئیں۔ شہباز گل کی ساری گفتگو اسٹریٹجک میڈیا سیل سے متعلق تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے نفرتوں کو کس حد تک بڑھا دیا ہے، اس تقریر کو دیکھ لیں، یہ گفتگو بتاتی ہے کہ نفرت کو کس حد تک بڑھا دیا گیا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ آرمڈ فورسز کی جانب سے مقدمہ درج کرانے کا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھا اور کہا کہ ایمان مزاری کا کیس بھی اس عدالت میں آیا تھا اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے وہ مقدمہ خارج کر دیا تھا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے سلمان صفدر کو ہدایت کی کہ آپ اپنے کیس کی بات کریں، ایمان مزاری کے کیس کی بات آپ نہ کریں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ شہباز گل پر مقدمہ میں بغاوت کی دفعات بھی شامل کی گئیں، ٹرائل کورٹ نے تو پروسیکیوشن کا کیس ہی ختم کر دیا، شہباز گل کے ریمانڈ کو بہت متنازع بنایا گیا، بغاوت کی دفعات نے اس مقدمہ کو بھی متنازع بنا دیا۔ ٹرائل کورٹ نے کہا کہ 13 میں سے 12 دفعات شہباز گل پر نہیں لگتیں، اور اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا چلیں ایک نمبر تو دیا ٹرائل کورٹ نے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ یہ مقدمہ کسی اور نے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون نے درج کروایا، آرمڈ فورسز کو اگر تحفظات ہوتے تو وہ خود مقدمہ درج کرواتے۔ چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہ کریں، شہباز گل نے جو باتیں کی ہیں وہ غیر مناسب تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آرمڈ فورسز اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ایسے بیانات سے ان کے مورال ڈاؤن ہوں۔
چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ مقدمہ درج کرانے کے لیے کیا حکومت سے اجازت لی گئی تھی؟ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ مقدمہ درج کرانے کے حوالے سے حکومت سے اجازت نہیں لی گئی۔ بغاوت کے مقدمات بہت سنگین الزامات پر درج کیے جاتے ہیں، بغاوت کی دفعات کو مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ شہباز گل ایک سیاسی جماعت کے ترجمان ہیں، اسی حکومت کے دور میں اسلام آباد میں بغاوت کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ بغاوت کا مقدمہ بنانا آسان، اس کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ شہباز گل 36 دن سے زیر حراست ہیں اور کیا ان کو اور کتنی سزا دی جائے گی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت پی ٹی ایم کے خلاف بغاوت کیس میں تفصیلی فیصلہ دے چکی ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی کی عدالت نے شہباز گل کی مکمل تقریر پڑھنے کا موقع دیا، غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں بڑا واضح کہا کہ غیر قانونی احکامات نہیں مانے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز گل کا بیان غیر مناسب تھا، اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز گل کا بیان حد تک امیز بھی تھا، لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالنی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں کہ شہباز گل پر لگائی گئی دفعات کیسے غلط ہیں؟ کیا سیاسی جماعت کے ترجمان کو معلوم نہیں تھا کہ آرمڈ فورسز نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا حلف لے رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شہباز گل کا بیان غیر ذمہ دارانہ، غیر مناسب اور حد تک امیز تھا۔ کیا تفتیش میں کچھ آیا کہ شہباز گل نے کسی سپاہی سے رابطہ کیا ہو اور اس کو بغاوت پہ اکسایا ہو؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا غیر ذمہ داران بیان آرمڈ فورسز پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تو اس پر پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اس طرح معافی قبول کی جائے تو قتل کرنے والا بھی ٹرائل کورٹ سے معافی مانگ لے گا۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ بغاوت پر دلائل نہ دیں، یہ عدالت بغاوت کو نہیں مانتی، اسے چھوڑ کر آپ باقی دفعات پر دلائل دیں۔ چیف جسٹس نے اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی سے استفسار کیا کہ کیا تفتیش میں سامنے آیا شہباز گل نے کسی سولجر سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا؟ کیا آرمڈ فورسز کی جانب سے کبھی شکایت درج کرائی گئی؟ کیا آرمڈ فورسز ایسے کسی لاپرواہ بیان سے متاثر ہو سکتی ہیں؟ ٹرائل کورٹ نے ایک کے علاوہ آپ کی باقی سب دفعات ختم کر دی ہیں، کیا آپ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج کیا ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ٹرائل کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چیف جسٹس نے کہا حکم آپ کے خلاف جائے تو آپ کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ کہیں نہیں لکھا کہ آرمڈ فورسز خود ایف آئی آر درج کرائیں گی، قانون کے مطابق بغاوت پر اکسانا بھی اعانت جرم ہے۔ شہباز گل نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر بات کی جسے ملک کا ہر دوسرا شخص دیکھتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بغاوت میں کوئی افسر یا اہلکار شامل ہو تو پھر شہباز گل کا جرم ہو سکتا ہے، جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو وہ غدار کہہ دیتا ہے۔ پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ شہباز گل کے فون کی فورینسک رپورٹ آنا باقی ہے۔ شہباز گل کا موبائل ڈرائیور لے گیا ہے، آج تک موبائل فراہم نہیں کیا گیا۔ شہباز گل پروسیکیوشن کے ساتھ تفتیش میں بالکل تعاون نہیں کر رہا۔ سیکشن 131 پاکستان پینل کوڈ میں آرمڈ فورسز کے خلاف بیان دینے پر سزا کا کہا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا جس سیکشن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہاں تو کہا گیا ہے کہ کسی افسر کے خلاف بیان دینے پر سزا ہوگی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ شہباز گل نے بیان میں آرمڈ فورسز کے تمام افسران کی حد تک بات کی۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کورٹ مطمئن نہیں ہوئی تھی، تبھی تو دفعات کو نہیں مانا گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ جو باتیں کی وہ ایف آئی آر میں بھی موجود ہیں اور ملزم انکاری بھی نہیں ہے۔ جو سیٹلائٹ فون ہے اس میں بہت خطرناک چیزیں ہیں، اس کی رپورٹ ابھی آنی ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تو یہ بات کی باتیں ہیں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم نے تمام آرمڈ فورسز سے متعلق بیان دیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آرمڈ فورسز اتنی کمزور نہیں ہیں کہ ایسے بیانات سے وہ متاثر ہوں۔ پچھلی جو حکومت تھی اس نے بھی بغاوت کے مقدمات بنائے اور موجودہ بھی بنا رہی ہے۔ شہباز گل کی تقریر کے بعد انویسٹیگیشن میں کسی سے رابطے کا پتہ چلا؟ کیا ابھی تک شہباز گل کے خلاف کوئی متضاد مواد سامنے آیا ہے؟ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز گل نے پاکستان آرمی میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر ہم سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو آدھا ملک جیل میں ہوگا۔ پروسیکیوٹر نے کہا جب تک جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا یہ سب ختم نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس نے کہا جیل میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک بہتری کی کوشش نہ کی جائے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز گل نے جان بوجھ کر ٹی وی پر بیٹھ کر یہ باتیں کی ہیں، شہباز گل نے جان بوجھ کر جو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے۔ عدالت نے کہا کہ 173 کی رپورٹ آپ نے جمع کروائی، کیا انہوں نے کسی سیاسی سپاہی سے بغاوت کے لیے رابطہ کیا؟ کوئی ثبوت موجود ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے کسی سپاہی یا افسر سے
رابطہ کیا ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شہباز گل کی ضمانت کی درخواست مسترد کیوں کی جانی چاہیے، کیا گراؤنڈ ہے آپ کے پاس؟ اس عدالت کا ضمانت کے معاملے میں ایک بڑا متواتر موقف رہا ہے، حتمی طور پر بری ہونے پر یہ زیر حراست گزارے وقت کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز گل کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، وہ ایسی حرکت دوبارہ کر سکتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وہ ایسی حرکت کرے تو ٹرائل کورٹ کو درخواست دی جا سکتی ہے۔ بعد ازاں عدالت نے جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھے ان کی جو بحث تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے اور عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے عدالت نے شہباز گل کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو 5 لاکھ روپے مچلقوں کے عوض منظور کر لیا۔ مچلقے جمع ہو چکے ہیں، روبکار کا پروسیس جاری ہے۔ 4 بجے تک جو کوٹ لکھپت جیل ہے اس سے شہباز گل کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ امپورٹڈ حکومت کو یہ ایک تماچا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یہ جو جھوٹے کیس بنوانا، بغاوت کے مقدمات بنوانا، اسلام آباد پولیس کو استعمال کرنا، آئی جی اسلام آباد کا اتنا اس میں جو آگے بڑھ چڑھ کے آنا، اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا جو کردار ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جو لوور جوڈیشری ہے اس کے ججز کا جو کردار ہے وہ بھی آپ سب نے دیکھا، اس نظام کو بھی دیکھا۔ ایک شہباز گل کا جو کیس ہے وہ پورے نظام کو ننگا کر گیا ہے، اور اس نے جو پورے نظام کو جو شہباز گل ہیں اس نے پوری قوم کے سامنے برہنہ کر کے خود وہ آج رہا ہو رہے ہیں۔ اور جو وفاداری شہباز گل نے عمران خان کے ساتھ نبھائی ہے شاید ہی کوئی اس کا کوئی ایسی وفاداری نبھا پائے گا۔ اور 36 دن وہ حراست میں رہے ہیں، ایک بیان تک عمران خان کے خلاف وہ نہیں دلوا سکے۔ اور عمران خان کے خلاف یہ بیسیکلی شہباز گل کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بیان آئے گا اور اس بنیاد پر عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ بنے گا۔ ایسا کچھ نہ ہوا، عمران خان تو سرخرو تھے ہی، آج شہباز گل بھی سرخرو ہو کے باہر آ جائیں گے، اور امپورٹڈ حکومت کا جو انتقام ہے وہ آج انجام کو پہنچا ہے۔ تاریخی ذلت اٹھانی پڑی ہے اس پورے نظام کو۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔